السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہر ماں چاہتی ہے اس کا بچہ فرمانبردار ہو، اس کی بات سنے، اس کی عزت کرے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا اگر بچہ ضد کرتا ہے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ضد کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیا بچہ واقعی ضدی ہوتا ہے یا ہمیں اسے ضدی بنا دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ماں کی ان غلطیوں کے بارے میں جن کی وجہ سے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتا۔ کچھ ایسی غلطیاں ماں کی جو بچے کی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں۔ ضد ایک پرابلم نہیں، ایک میسیج ہوتا ہے۔ جب بچہ سمجھ نہیں جاتا تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ جب اس کی فیلنگ کو اگنور کیا جاتا ہے تو وہ ضد کرتا ہے۔ ہر ضد کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور وہ کہانی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہر بات پر نہ کہنا، بیٹا یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ نہیں چاہیے، وہ نہ کرو، ہر بات میں اسے ٹوکنا۔ ہر وقت نہ سن کر بچہ مینٹلی تھک جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں کر کے ہی دکھاؤں گا۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، ہر بات پر اسے منع کیا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر گلاس توڑا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی فیل کر سکے۔ جہاں حد سے زیادہ پابندی ہوتی ہے وہاں ضد پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو کمفرٹ فیل کروایا کریں۔ بچے کی بات اگنور کرنا، امی سنو نا، امی میری بات سنو، لیکن ماں بیزی ہوتی ہے اور کہتی ہے بعد میں، چپ ہو جاؤ، جاؤ جا کے کھیلو، تنگ نہیں کرو مجھے۔ پھر وہی بچہ زور سے روتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے، شور مچاتا ہے، ضد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اگنور کیا گیا۔ جس بچے کو سنا نہیں جاتا وہ چلا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات نہیں سن رہے تو وہ چلائے گا ہی، وہ چلانا سیکھ جاتا ہے۔ ایک ماں کہتی تھی میرا بچہ بہت ضدی ہے۔ جب آبزرو کیا گیا تو پتہ چلا کہ ماں کبھی اسے پورا سنتی ہی نہیں، اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف نہ ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں۔ غصے سے کنٹرول کرنا، ماں کا غصہ بچے کے لیے ایک ایموشنل سٹارم ہوتا ہے۔ جب آپ چلاتی ہیں بچہ ڈرتا نہیں بلکہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، پھر وہی کہتا ہے میں بھی نہیں سنوں گا۔ آپ جتنا اسے چلا کے سمجھانے کی کوشش کریں گی وہ اتنا ضد کرے گا۔ اگر آپ پیار سے اسے سمجھائیں گی وہ جلدی سمجھ جائے گا۔ جتنا آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی اتنا ہی بچہ کنٹرول سے باہر جائے گا۔ بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں، پیار، نرمی، محبت سے انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کریں۔ امی مجھے چاکلیٹ چاہیے، امی مجھے ٹافیاں چاہیے، مجھے ٹوائے چاہیے، اور آپ ترنت دے دیتی ہیں۔ شروع میں لگتا ہے پیار ہے لیکن اصل میں یہ عادت بن جاتی ہے۔ ایک بچہ ہر روز نئی ڈیمانڈ کرتا تھا، جب منع کیا گیا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ ہر ضد پوری کرنا بچے کو گریڈی اور ضدی بناتا ہے۔ کمپیریزن کرنا، دیکھو تمہارا کزن کتنا اچھا ہے، پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، تم اچھے نہیں ہو۔ یہ الفاظ صرف کمپیریزن نہیں ہے بلکہ انسلٹ ہوتا ہے۔ بچہ پھر کہتا ہے میں ایسا ہی ہوں۔ آپ اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی پرسنالٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ کمپیریزن سے امپروومنٹ نہیں ہوتی، صرف ریسسمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ ٹائم اور اٹینشن نہ دینا، آج کل ماں بیزی ہے، موبائل، کام، روٹین، گھر کے کام، بچہ صرف 10 منٹ چاہتا ہے لیکن وہ بھی نہیں ملتے۔ پھر وہ ضد کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ اسے نوٹس کریں۔ ضد اکثر اٹینشن کی بھوک ہوتی ہے۔ کبھی آپ کہتی ہیں یہ غلط ہے، کبھی وہ چیز الاؤ کر دیتی ہیں، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر وہ باؤنڈریز ٹیسٹ کرتا ہے اور ضد کرتا ہے۔ کنسسٹنسی کے بنا ڈسپلن پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچہ کبھی ضدی پیدا نہیں ہوتا، وہ سیکھتا ہے گھر کے رویوں سے، گھر سے سیکھتا ہے وہ۔ اگر آپ غصہ کرتی ہیں تو وہ بھی غصہ سیکھتا ہے۔
اگر آپ سنتی ہیں تو وہ رسپیکٹ سیکھتا ہے۔ پیرنٹنگ صرف بچوں کو بدلنا نہیں، خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کریں؟ بچے کو پورا سنو، پیار سے سمجھاؤ، کلیئر باؤنڈریز رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا آپ بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں انہیں ٹائم دیں، اور دوسرے بچوں سے ان کا کمپیریزن مت کریں، کنسسٹنسی سے لے کے چلیں۔ جتنی عزت آپ دیں گی اتنی ہی آپ کو ملے گی۔ اچھی ماں وہ نہیں جو ہر ڈیمانڈ پوری کرے، اچھی ماں وہ ہے جو صحیح اور غلط کو فرق سکھائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ کل سکسیسفل ہو تو آج اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔